اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اکیلے میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے، رمضان المبارک میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، رمضان شریف میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ان پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، شب قدر تھی، شب قدر میں قبرستان گیا اور میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک قبر سے رات کو چلانے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی شب قدر میں۔ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں نے تلاوت کو روک دیا اور تلاوت کو روک کر کے میں اس قبر کی طرف چل پڑا، تو میں نے دیکھا چیخنے چلانے کی آواز کب آ رہی تھی؟ شب قدر میں۔ شب قدر سے بڑی بھی کوئی رات ہے، نزول قرآن کی رات سے بڑھ کر بھی کوئی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں بہت افسردہ غمگین ہوا، میں نے چند لوگوں کو جو قبرستان میں تھے ان کو بلایا، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، تو میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ وہ کہا فلاں ابن فلاں کی۔ ارے یہ بندہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بہت نیک تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور اتنا کم سخن تھا کہ لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو بہت احتیاط سے بات کرتا۔ میں بہت غمگین ہوا، اتنا نیک پرہیزگار متقی انسان، اور شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، شب قدر میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میں ان چند مسلمانوں کو لے کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں عیب معلوم کرنے کے لیے، صرف اپنی عبرت کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ تو بہت نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، باتیں بھی بہت کم کرتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے، ان پر شب قدر میں ہم نے عذاب دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں نیک تو بہت تھے، پرہیزگار تو بہت تھے، لیکن وہ چپکے سے خاموشی کے ساتھ سود کا دھندا کرتے تھے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، وہ حرام مال چپکے سے کماتے تھے۔ یہ اکیلے کا تنہائی کا گناہ آج ان کو اس طریقے سے لے ڈوبا کہ وہ شب قدر میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔